دوستوں، آج ہم اردو محاورہ اس کے معنی، مطلب اور جملوں میں کیسے استعمال کرتے ہیں یہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے والا ویڈیو میں نے 1 سے لے کے 10 تک اردو محاورہ پڑھا چکا ہوں۔ آج ہم 11 سے لے کے 20 تک اردو محاورہ پڑھیں گے۔ 11واں ہے آستین کا سانپ ہونا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا دشمن ہونا۔ اس کو جملوں میں کیسے استعمال کریں گے؟ کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی اپنا قریبی بھی آستین کا سانپ بنتا ہے۔ 12واں ہے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اپنا نقصان کرنا۔ اس کو جملوں میں کیسے استعمال کریں گے؟ اس نے سارا پیسہ شراب نوشی میں لٹا کر اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ 13واں ہے 1.5 انچ کی مسجد بنانا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے الگ رہنا۔ اس کو جملوں میں کیسے استعمال کریں گے؟ 1.5 انچ کی مسجد بنا کر بھی بیٹھے رہنا اچھی بات نہیں ہے۔ 14واں ہے سر پر ہاتھ رکھ کر رونا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بہت پچھتانا۔ اس کو جملوں میں کیسے استعمال کریں گے؟ میرے دوست نے امتحان سے پہلے محنت نہیں کی، اب فیل ہونے پر سر پر ہاتھ رکھ کر روتا رہا۔ 15واں ہے تارے توڑ کر لانا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے مشکل سے مشکل کام کرنا۔ اس کو جملوں میں کیسے استعمال کریں گے؟ میں آپ کے لیے تارے توڑ کر لا سکتا ہوں۔ 16واں ہے 5 انگلیاں میں گھی ہونا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے مزے میں ہونا۔ اس کو جملوں میں کیسے استعمال کریں گے؟ اکرم کے بڑے بھائی کی آج شادی ہے، اس کی تو آج 5 انگلیاں میں گھی ہے۔ 17واں ہے بے پر کی اڑنا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹی بات پھیلانا۔ اس کو جملوں میں کیسے استعمال کریں گے؟ اس کی عادت ہے کہ بے پر کی اڑتا ہے۔ 18واں ہے بال کی کھال اتارنا۔ اس کا مطلب ہے زیادہ چھان بین کرنا۔ اس کو جملوں میں کیسے استعمال کریں گے؟ وہ ہر بات میں بال کی کھال اتارتا ہے۔ 19واں ہے کلیجہ منہ کو آنا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بہت دکھ ہونا۔ اس کو جملوں میں کیسے استعمال کریں گے؟ میٹرک کے امتحان میں بیٹے کی فیل ہونے پر ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ 20واں ہے ہکا بکا رہ جانا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے حیران ہو جانا۔ اس کو جملوں میں کیسے استعمال کریں گے؟ مداری کے کرتب دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔